بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے معزز محترم موقر اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں قسط بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر قافلہ ابو سفیان کو پکڑنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر سے ابو سفیان کی پکار پر مکہ والے دھوم دھام کے ساتھ فل تیاری سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ بھی آپ نے جانا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا، اور جب قافلہ بچ نکلا تو مکہ والوں کو خبر بھی دی ابو سفیان نے کہ اللہ کے فضل سے آپ کا مال، آپ کا قافلہ، آپ کے آدمی بچ گئے ہیں، اب یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ لیکن فرعون زمانہ ابو جہل نہ مانا اور واپس مڑنے کا سوچا بھی نہیں۔ بہرحال وہ مکہ سے لے کر بدر تک چڑھائی پر آمادہ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کارواں وادی زفران پر پہنچا تو اطلاعات موصول ہوئی کہ قافلہ تو جا چکا ہے، اور ادھر ابو جہل لشکر مکہ کو لے کر بدر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صورتحال تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ آپ پیچھے مڑ کر مدینہ کی طرف واپس آ جائیں، جنگ سے، لڑائی سے گریز کر لیں، اور ایک یہ تھی کہ یہ چند مٹھی بھر مسلمان کو لے کر اور لشکر جرار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر لیں۔ دونوں صورتحال پریشانی سے خالی نہ تھی۔ دونوں صورتوں میں بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ تھا۔ پہلی صورت میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر واپس مڑ جاتے اور لشکر مکہ کو بدر کے مقام پر دندناتا چھوڑ دیتے، تو اس سے جو مسلمانوں کے دلوں میں، یا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، یا جو مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں بغض، حسد، عداوت رکھتے تھے، ان کو بڑی قوت پہنچتی کہ مسلمان بزدل ہو گئے ہیں، انہوں نے پیٹھ دکھا دیا۔ اور ادھر بعید نہ تھا کہ لشکر مکہ مدینہ تک تعاقب نہ کرے، اور اگر ایسا ہوتا کہ مکہ والے اگر مدینہ پر چڑھائی کرتے تو بعید نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے، مسلمانوں کو انہی کے گھروں میں محصور کر دیتے اور گھیر کر مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو سخت نقصان ہونے والا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ارجنٹ میٹنگ طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میٹنگ بلائی مقام زفران پر، اور صحابہ کرام کے سامنے پوری سچویشن، پوری صورتحال پیش کی، اور کہا آپ لوگوں کے کیا خیال ہیں؟ آپ لوگ اپنے آرا سے، اپنے خیالات سے، اپنے مشوروں سے نوازیے۔
قام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال واحسن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اچھا مشورہ دیا، اچھی بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ جو چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ثم قام عمر بن الخطاب فقال واحسن، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اچھی بات کہی۔ ثم قام مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ فنحن معك، واللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا۔ ہم اللہ کی قسم، مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے جو راستہ آپ کو دکھلایا ہے، جو پلان اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آپ اس راستے پر چلیے۔ اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے لڑائی کرے، ہم لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، بلکہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں، آپ کا رب چلے لڑائی کرے، ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اپنا خون بہائیں گے۔ جب مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، لیکن یہ تینوں صحابہ مہاجرین میں سے تھے، جن کی تعداد کم تھی، جن کی تعداد 80 81 82 تھی تقریباً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے مدینہ والوں کی رائے، مدینہ والوں کا اوپینین چاہتے تھے، کیونکہ تعداد میں یہی زیادہ تھے، اور جو عقبہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، بیعت عقبہ ہوا تھا، اس کے روح سے بھی، اس کے کنڈیشن سے بھی ان پر یہ اپلائی نہیں ہوتا تھا مدینہ والوں پر کہ مدینہ سے باہر جا کر وہ آپ کے لیے لڑائی کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو، مجھے اپنی رائے سے، مجھے اپنی باتوں سے بتاؤ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا روئے سخن، آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری مراد انصار کے لوگ ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، ہم نے آپ پر سمع و طاعت کا عہد و میثاق لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ آج ہی جنگ کے لیے اعلان کر دیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کہیں برکے غماد تک لڑائی کرنے کے لیے تو دنیا کا آخری کونا جو ہے وہاں تک ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اگر آپ کہیں سمندر میں کودنے کے لیے تو ہم سمندر میں بھی کودنے سے گریز نہیں کریں گے، ہمارا کوئی بھی آدمی پیچھے مڑ کر نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ جس سے تعلق جوڑنا چاہیں اس سے جوڑیں، جس سے توڑنا چاہیں توڑیں، آپ ہمارے مال میں سے جتنا لینا چاہیں لے لیں، جتنا مال آپ ہمیں دینا چاہیں دے دیں۔ اللہ کی قسم وہ مال جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس مال سے زیادہ بہتر ہے جو آپ مال ہمارے لیے چھوڑیں گے۔ اور اے اللہ کے رسول، اگر یہ سمندر نظر آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے اشارے پر یہ سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، آپ اشارہ تو کر کے دیکھیے، ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے،
ان کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا اب خوشی خوشی چلو، اب خوشی خوشی چلو، اللہ کی قسم میں 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر اللہ کا وعدہ دیکھ رہا ہوں، آگے بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے قافلے کو روانہ کیا، آگے بڑھے، مقام دیت نامی ایک وادی سے گزر کر بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ دیکھنے لگے لشکر مکہ کے بارے میں، سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، اتنے میں ایک بوڑھا عرب ملا۔ یہ بوڑھا عرب ماہر تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ والے مدینہ والوں پر چڑھائی کے لیے نکلے ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی بھی نکلے ہیں۔ آپ نے اپنی شخصیت اس پر پوشیدہ رکھی تاکہ معاملہ کھل نہ جائے۔ اس آدمی نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے تم لوگ کس قوم سے ہو میں تمہیں کوئی خبر دینے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم مجھے بتلا دو، اس کے بعد ہم بھی تمہیں بتلا دیں گے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اس کے بدلے میں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل سے وہ راز نکلوایا۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر خبر دینے والے نے سچی خبر دی ہے تو اس وقت لشکر مکہ فلاں ٹیلا کے فلاں گھاٹی میں موجود ہے، اور اس نے بیعی نہیں ویسی جگہ کا نام لیا، اسی جگہ کا نام بتلایا جہاں پہ لشکر مکہ اس وقت موجود تھا، اور کہا اگر مخبر نے، خبر دینے والے نے سچی خبر دی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں وادی میں موجود ہوں گے، اور اس نے بیعی نہیں اسی جگہ کا نام لیا جہاں پر مسلمان موجود تھے۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات اس نے کہا تو کہنے لگا اب بتاؤ تم کس قوم سے ہو، کس خاندان سے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھے اور جانے لگے، کہنے لگے کہ نحن من ماء، ہم لوگ پانی سے ہیں۔ بڈھا بگبگاتا رہا، بڑبڑاتا رہا، من ماء عراق، کون سے پانی سے؟ عراق کے پانی سے۔ پانی کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مراد لیا، اللہ رب العالمین کا وہ قول کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے انسان کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم پانی سے ہیں اور چلے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ لشکر مکہ قریب پہنچ چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی دستہ تیار کیا، جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں صحابہ کے ساتھ اور کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جاؤ اور پتہ لگا کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے، صورتحال کیا ہے۔ یہ تینوں صحابی جاتے ہیں، بدر کے کنویں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر دیکھا 2 لوگ پانی بھر رہے ہیں، 2 غلام ہیں پانی بھر رہے ہیں۔ ان کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام کے دماغ میں ابھی بھی وہ ایک رمق باقی تھی، ایک امید باقی تھی کہ کہیں یہ لوگ ابو سفیان کے آدمی تو نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں ابھی ایک تھوڑی سی امید تھی کہ ہو سکتا ہے قافلہ ابو سفیان کو ہم لوگ پکڑ لیں اور ان کے مال کو ہم لوگ حاصل کر لیں۔ اس لیے ان سے جب پوچھا انہوں نے کہ تم لوگ کون ہو؟ قالوا نحن سقاة قریش، ہم لوگ قریش کے سقے ہیں، قریش کے لیے پانی بھرتے ہیں، ان کے پانی بھرنے والے ہیں ہم لوگ۔ صحابہ کرام کو یقین نہ آیا، وہ مارنے لگے، تکلیفیں دینے لگے، سزائیں دینے لگے۔ انہوں نے جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔
جب انہوں نے کہا ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تو صحابہ کرام نے ان کو مارنا چھوڑ دیا، تکلیف دینا چھوڑ دیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صدقاکم ضربتموہما واذا کذباکم ترکتموہما صدقا واللہ انہما لقریش۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب یہ لوگ سچ بول رہے تھے تو تم پٹائی کر رہے تھے، ان کی انہیں مار رہے تھے، سزا دے رہے تھے، اور جب ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تو تم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے سچ کہا اور یہ لوگ قریش کے آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قریش اس وقت کہاں ہیں؟ ان دونوں نے ایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہا دیکھو وہ ٹیلا ہے، اس کے پیچھے قریش کا لشکر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا ہمیں گنتی نہیں معلوم، ہم نہیں بتا سکتے کتنے لوگ ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ڈیلی کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ روزانہ تقریباً 9-10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیلکولیٹ کیا، فوراً حساب لگایا کہ 9-10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو اس کا مطلب 900 سے 1000 کے بیچ میں ان کی تعداد ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان میں قریش کے کون کون لوگ موجود ہیں، کون کون لوگ آئے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھا، معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا چاہا کہ کون کون لوگ آئے ہیں مکہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ربیہ کا بیٹا عتبہ ہے، ربیہ کا بیٹا شیبہ ہے، ابو البختری ہے، نوفل بن حزام ہے، حکیم بن حزام ہے، ابو جہل بن ہشام ہے، امیہ بن خلف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا واللہ ہذہ مکہ قد علقت الیکم افلاز اکبادها، اللہ کی قسم یہی مکہ کے اصل لوگ ہیں اور آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سننے کے بعد قافلے کو حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارواں آگے بڑھا، بدر کے قریب پہنچ کر جو چشمہ تھا اس پر پڑاؤ ڈالا۔ جب وہاں پہ پڑاؤ ڈالے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک ماہر فوجی جن کا ایکسپیرینس جنگ کے معاملے میں بہت زیادہ تھا، آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ بدر کا جو کنواں یہاں پہ جو انتخاب کیا ہے، یہ انتخاب کیا آپ کا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے یہاں رکنے کے لیے کہا ہے، یا آپ نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر یہاں پہ قیام فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین کا اشارہ نہیں ہے، یہاں پر میں نے حکمت عملی کے تحت یہاں پہ قیام کیا ہے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ یہاں سے اٹھیے اور ہم لوگ چل کر اس کنویں پر، اس چشمے پر قبضہ کرتے ہیں جو چشمہ قریش کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہم وہاں پہنچیں گے اور تمام چشموں کو، تمام کنووں کو پاٹ دیں گے، صرف ایک چشمہ جس پر ہمارا قبضہ ہوگا وہی کھلا ہوگا اور اس کے پاس ہم لوگ حوض بنا لیں گے اور اس حوض میں پانی بھریں گے، ہمارے آدمی اس میں سے پانی پئیں گے، اور جب جنگ ہوگی کفار کو پانی نہیں ملے گا، ہمارے آدمی پانی پی کر اور اپنے آپ کو سیراب کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مشورہ تمہارا بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو مشورہ طلب کرنا چاہیے اور مشورہ ماننا چاہیے، وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اگر مشورہ دینے والا کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشورہ صحیح مشورہ ہے تو اس کے مشورے پہ اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میری بات کی مخالفت ہو گئی، میں نے جو بات کہی میری بات کو اس نے کاٹ دیا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور کہا چلو۔ چنانچہ جب وہاں پہنچتے ہیں اس
چشمے پر قبضہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، تمام چشمے پاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور ادھر سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ جو اونچا ٹیلہ نظر آ رہا ہے وہاں پر ایک مرکز قیادت بنا دی جائے، وہاں پر ایک سایہ دار جگہ بنا دیا جائے جہاں پہ آپ تشریف رکھیں اور وہاں سے پورے مارکا کے، پورے جنگ کا صورتحال آپ دیکھتے رہیں، اور اگر ہماری جیت ہوگی تو اللہ رب العالمین کو ہماری جیت دکھلائے گا آپ کو، اور اگر ہماری شکست ہو گئی تو آپ کے ساتھ ہمارے کچھ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو صحیح سلامت مدینہ واپس کر دیں گے۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ پہنچیں گے، واللہ مدینہ میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ پیچھے سستی کی وجہ سے نہیں رہ گئے ہیں، وہ پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ انہیں امید نہیں تھی کہ جنگ کا معاملہ آ جائے گا، انہیں امید نہیں تھی کہ آپ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، وہ ان کے سوچ میں بھی نہیں آیا تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے آپ کا سامنا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول، وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے، آپ کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ اگر جنگ کے لیے اشارہ کریں گے تو وہ کبھی پیچھے نہیں مڑیں گے، تو آپ صحیح سلامت وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جو چاہیں۔ انہوں نے ایک مرکز قیادت بنایا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پہ جگہ بنائی، اور اس کی حفاظت کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے انڈر میں کچھ صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے وہاں پہ بیٹھے۔ میرے محترم بھائیوں، مرکز قیادت بن گئی، اس وقت ایک زوردار بارش ہوئی، ایسی بارش جو کافروں پر بہت سخت بارش تھی، لیکن مسلمانوں پر صرف رمجھم بوندا باندی ہو کے چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ان کی زمین گیلی ہو گئی، پلید ہو گئی، اور مسلمانوں کی زمین سخت ہو گئی، پاؤں ٹکنے کے لائق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے، مارکے جنگ کا، میدان جنگ کا معاشرہ کرنے لگے، دیکھنے لگے، معائنہ کرنے لگے، اور معائنہ کرتے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ۔ یہ جگہ، کل اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوگا، کل یہ جگہ ابو البختری کے خون سے لالہ ہوگی، کل یہ جگہ عتبہ بن ربیہ کے خون سے لالہ زار ہوگی، کل یہ جگہ شیبہ بن ربیہ کے خون سے لالہ زار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کا نام لے کر بتلا دیا کہ کل یہاں پہ ان کی موت ہونے والی ہے، کل یہاں پہ اس کی موت ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی۔ وہیں پر ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سلسلہ کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں،
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہر پہلو کو جاننے اور اس سے سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو یہ توفیق دے، یہ سمجھ دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو جانیں، اس پر سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں اگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو رب العالمین ہمارے کامیابی کے لیے اس سے اور بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ الہ العالمین ہمیں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو شخص مصیبت زدہ ہے رب العالمین اس کی مصیبت کو ختم کر دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو شخص کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے رب العالمین اس کو شفا یابی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو شخص بے روزگار ہے رب العالمین اس کو اچھا روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص ہمارے اعزاء، ہمارے اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مسلمان بھائی بہن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے بچا۔ رب العالمین انہیں جنت الفردوس اعلی العلیم میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔